السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کے آداب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ زیادہ کھانا شوم ہے، یعنی اس شخص کو ایسی علت ہوگی جس سے اسے ہر جگہ تکلیف ہوگی اور لوگ بری نظر سے دیکھیں گے۔ ایک طبیب کا قول ہے، تو اس وقت کھا جب بھوک ہو اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لے۔ حکماء کے واقعات میں لکھا ہے کہ ارسطو کے ایک خادم نے ایک حبشی سے آدمی سے کسی کام میں مدد مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ خادم نے کہا، شاید تجھے بھی ارسطو کی ضرورت پڑے۔ حبشی نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خادم نے ارسطو کو بتایا تو اس نے کہا، اگر وہ بھوک لگنے کے بعد کھاتا ہے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ہماری ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں کہ کمر سیدھی کر سکے، اگر ایسا نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پینا اور 1/3 سانس لینے کے لیے ہو۔ کھانا دراصل مرض بھوک کا علاج ہے، اگر ضرورت سے زیادہ کھائے تو پھر کھانا ہی مرض ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے، 40 سال کی عمر تک انسان کھانے کو کھاتا ہے، اس کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دین کے خلاف سب سے بڑے معاون 3 ہیں: 1 کمزور دل، 2 لالچی پیٹ، 3 اشتہاء شدید۔ بعض حکماء سے پوچھا گیا کہ کون سا کھانا عمدہ ہے؟ کہا، بھوک خوب جانتی ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے، بہترین سالن بھوک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ سے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تمہارے فقہا ہمارے فقہا سے زیادہ ظریف ہیں، تمہارے عوام ہمارے عوام سے زیادہ ظریف ہیں، تمہارے دیوانے ہمارے دیوانوں سے زیادہ ظریف ہیں۔ کہا، جانتے ہو یہ کیوں ہے؟ جواب دیا، معلوم نہیں۔ کہا، اس کی وجہ بھوک ہے۔ دیکھو، جب اونٹ کا بطن خالی ہوتا ہے تو اس کی آواز خوب صاف ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے لقمے اٹھا رہے ہیں۔ جب رات کا کھانا آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ پوچھا، تیرے بڑے نوالے کھانے والے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ وہ بیمار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا آدمی مرض سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بدہضمی بھی شراب کے نشے کی طرح ایک نشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں سے پڑوسیوں کا خیال کر لو، یعنی ان کو بھی ہدیۃً سالن بھیج دو، تمہارے پانی زیادہ ڈال دینے سے ان کو بھی سالن مل سکتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو فرمایا۔ انہوں نے کہا، اس وقت خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی جب بھوک ہو تو یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں دعوت بلا تکلف قبول کر کے کھانے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ بخاری و مسلم کی روایات میں سے ہے، اگر کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمہ میں 2 کھجوریں نہ کھائے جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ کھجوروں کی طرح کوئی اور چیز مل کر کھا رہے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اخلاقی حیثیت سے اس سے حرص اور لالچ کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اثار کے سراسر منافی اور حرص و طمع پر دلیل ہے، اس لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے اپنا ہاتھ نہ روکو، اگرچہ پیٹ بھر چکا ہو، تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ اگر کھانا چھوڑنا ہی ہو تو عذر کر دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ دل کو بایا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بھائی کو کچھ رقم دی اور فرمایا، جاؤ ہمارے لیے مکھن، شہد اور روٹی خرید لاؤ۔ اس نے کہا، اے ابو اسحاق، کیا اس سب کو خرید لاؤں؟ فرمایا، تیرا ناس ہو، جب ملے گا تو مردوں کی طرح کھائیں گے، جب نہ ملے گا تو مردوں کی طرح صبر کریں گے۔
حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تکلف نہ کرے اس کے لیے پسندیدہ کھانے مضر نہیں، البتہ جو حریص ہو اس کے لیے یہ ضرور رساں ہے۔ وہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے ان کے سامنے عمدہ چیزیں رکھتے، وہ کہتے آپ ہمیں ان سے منع کرتے ہیں پھر آپ ہی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم اسے چاہتے ہو، لہذا میرے پاس بہتر اور عمدہ چیز کھاؤ گے۔ اگر میرے پاس کوئی زائد آئے گا تو میں نمک کے سوا کچھ اضافہ نہ کروں گا۔ فرمایا کرتے حلال اور عمدہ چیزیں کھانا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ بعض خلفاء کا قول ہے کہ برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی اللہ تعالیٰ کے شکر میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت میں کتنا اور کیا کھانا کھایا کروں؟ فرمایا تو اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر۔ بس جب اللہ تعالیٰ مرغوب نعمتیں عطا کرے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر و عبادت میں زیادہ کوشش کرے تاکہ اپنے آقا کو راضی کر سکے۔ جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن بھی استغفار کرتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ اگر 3 لقموں سے زیادہ کھانا بچ جائے تو اس طرح چھوڑے کہ بعد میں کوئی کھانا چاہے تو اس سے کراہت نہ ہو۔ اگر 3 لقموں سے کم بچ جائے تو پھر اسے کھا کر برتن کو صاف کر لینا ہی بہتر ہے۔ بعض عوام الناس کا خیال ہے کہ برتن میں جس قدر بھی کھانا ہو اسے ختم کرنا ہی سنت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، کھانا اپنی ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، البتہ اگر 3 لقموں سے کم بچ جائے تو اب اسے چھوڑنے میں رزق کی بے ادبی ہے۔ کوئی دوسرا اتنے تھوڑے کھانے کی طرف التفات نہ کرے گا اور اس کے ضائع ہونے کا خدشہ رہے گا۔ بس اگر کھانا ختم ہو جائے تو برتن کو اچھی طرح صاف کر دینا سنت ہے۔ کھانے کے بعد جو ٹکڑے گر جائیں انہیں اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے برتن کو اچھی طرح صاف کیا اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے اور پونچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کر لیتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لو، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چکنائی لگی ہو جس کو دھویا نہ ہو اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، مثلاً زہریلا جانور کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیاز یا لہسن کھائے تو بدبو جانے تک مسجد سے علیحدہ رہے، فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ سلاد کچے پیاز کے بغیر کھانا اچھی عادت ہے۔ بتاتے ہیں کہ جس دسترخوان پر سبزی ہو وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ کہو، جب پی کر منہ سے برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ پانی وغیرہ کو اتنے آرام اور شائستگی سے پینا چاہیے کہ آواز پیدا نہ ہو، یہی ادب ہے۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو۔ بہتر ہے کہ جب پانی پینے لگو تو پہلی مرتبہ 1 گھونٹ پی کر سانس لو، پھر 2-3 گھونٹ پانی پی کر سانس لو اور تیسری مرتبہ پیاس کے بقدر پانی پئیں۔ اس طرح پانی پینے سے سیری بھی ہو جاتی ہے اور اندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی میں نہیں لگتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی کے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔